شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے یہ ٹائم عنایت فرمایا۔ جناب اسپیکر، میں اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، جس کے پاس ہم سب نے واپس لوٹ کے جانا ہے، میں اس عظیم دنیا کے خالق کے نام سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے پاکستان کو جو کل یہ عزت فرمائی ہے، عطا کی ہے، وہ جناب اسپیکر اس کے لیے ہم پوری قوم 24 کروڑ عوام جو مبارکباد کے حقدار ہیں، کہ پورا معزز ایوان آپ کی ذات مبارکباد کی حقدار ہے۔ وہاں پر ہم اگر عمر بھر اس مالک کا سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرتے رہیں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ دنیا کی کئی ممالک، قومیں اس عزت کی تلاش میں صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن ان کو وہ عزت نہ ملی جو آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کہ جاپان سے لے کے جناب اسپیکر سعودی عربیہ تک، کوالالمپور سے لے کے کاسا بلانکا تک، اور جناب اسپیکر میکسیکو لے کے ہندوستان تک، آج اگر کسی ملک کا دنیا میں عزت اور وقار سے نام گونج رہا ہے تو وہ خدا داد ملک پاکستان ہے۔ جناب تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک ہے۔ میں اپنی مختصر بات کرنے سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر یہ ایوان اس حوالے سے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عظیم کامیابی کی نہ صرف اس ہاؤس کی بھرپور تائید ہوگی، بلکہ دنیا میں یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کا بھرپور پیغام جائے گا۔ جناب اسپیکر، میں لیڈر آفیسر کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر اس معاملے میں ہمارے قابل احترام اپوزیشن کے بینچز، ہمارے ساتھی بہنیں، بزرگ، اور اس طرف ہمارے اتحادی جماعتیں یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آئیں، آج اللہ نے جو، اس خدائے بزرگ و برتر نے جو پاکستان کو جو عزت عطا فرمائی ہے، آئیں مل کر اس مبارک دن نہ صرف اس کا شکر ادا کریں بلکہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن قومی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ اور شاید یہ شعر دہائیوں پہلے جو کہا گیا وہ آج کے دن جتنا وہ ریلیونٹ ہے شاید کبھی نہ ہو، کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن سے دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے چمن میں، مہربانی، اصلاح کی مہربانی جی، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ آج
یہ شعر جتنا ریلیونٹ تھا کبھی نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، اس حوالے سے اگر میں پھر ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن ان شخصیات کا نام نہ لوں جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے شبانہ روز محنت کی ہے، تو آئی ول ناٹ بی فیئر ٹو مائی سیلف، ٹو یور سیلف، ٹو دس آنریبل ہاؤس اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ اور یہ بات میں کوئی سنی سنائی نہیں کر رہا جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے، and this is an undeniable truth whether we like it or not، کہ اس میں سب سے زیادہ کلیدی رول فیلڈ مارشل شہید اعظم منیر کا ہے۔ جنہوں نے امن کے قیام کے لیے یہ 2.5-3 مہینے نیند کو آنکھوں میں بسائے شبانہ روز انت تک کام کیا، اور بعض اوقات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میں خود موجود تھا اور ٹیلی فون کالز آ جا رہی تھیں، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہوا، کہ ابھی ختم ہوا، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کو یہ منظور تھا جناب اسپیکر کہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی عزت اور وقار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دینے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ تمام پہاڑ نما مسائل اور مشکلات اللہ تعالیٰ نے حل کر دیں، جس کی بنیاد جناب اسپیکر انت تک محنت، خلوص اور کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں، قوم کو کریڈٹ دینے کا ایک ولولہ تھا اور جوش اور جذبہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کار خیر میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا، اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر انٹیریئر منسٹر سید محسن نقوی نے ایران کے حوالے سے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ تو میں جناب اسپیکر آگے بڑھنے سے پہلے میں لیڈر دی اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام اپوزیشن پارٹیز کے انتہائی آنریبل لائق احترام ممبرز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے تمام حلیف جماعتوں کے لیڈرز بلاول بھٹو صاحب، پریزیڈنٹ آصف زرداری، میرے قائد میاں محمد نواز شریف، یہاں پر علیم خان صاحب بیٹھے ہیں، اجاز الحق صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ تمام ہمارے ساتھی جو ہیں ان کو میں آپ کی توسط سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، کل شام کو میری ایران کے صدر، میرے انتہائی پیارے بھائی جناب مسعود پزشکیان سے میری ان کا ٹیلی فون کال آئی، کوئی آدھ گھنٹہ گفتگو جاری رہی۔ انہوں نے بار بار کہا کہ وزیر اعظم، میں پاکستان اور پاکستان کے عوام کا اپنی طرف سے اور ایرانی قوم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ چٹان کی طرح پاکستان کھڑا رہا۔ جناب اسپیکر، انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر صدر ایاز صادق کی زیر صدارت جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور اتنی
جی نو کراس ٹاک پلیز. جی محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں جناب عالی. ڈپٹی پرائم منسٹر یہ ہیں اور ان کا میں نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر. میں سمجھ گیا کہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کی دوبارہ آپ طالب جانا چاہتے تھے. مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. جناب اسپیکر، میں نے ان کو پاکستان جلد سے جلد آنے کی دعوت دی. میں نے کہا کہ آپ پاکستان تشریف لائیں، پوری قوم آپ کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہے اور دنیا کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ ایران اور پاکستان صرف ہمسایہ ملک نہیں، برادر ملک ہیں، برادر ملک. اور ہم دونوں کے دل ہمارے اکٹھے دھڑکتے ہیں. جہاں انہوں نے مجھے کہا کہ میں پہلی فرصت میں پاکستان آؤں گا اور میں پاکستان آ کر پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ان کے عظیم لیڈر جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، 3 اور 4 جولائی کو ان کا جنازہ ہے، وہاں پر رسومات ہیں. تو انہوں نے پاکستان مجھے دعوت دی. میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ پاکستان کا وفد انشاءاللہ وہاں پر موجود ہوگا تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے دلوں میں ان کا کتنا احترام ہے. اور پاکستان اور ایران 2 ایسے بھائی ہیں جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انتہائی قربت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور انشاءاللہ اس جنگ بندی کے نتیجے میں اس خطے میں معاشی خوشحالی کے انشاءاللہ دریا بہیں گے. جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں. یقیناً اس میں مزید کمی آئے گی. شکوک و شبہات شروع میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں تیل کی قیمتیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. آج سے 3 مہینے پہلے جب جنگ چھڑی تو تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی اور ایک طوفان تھا مہنگائی کا، اور پاکستان کے عوام نے اس قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں، اور انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے جن کی ٹیلی فونی گفتگو ہوئی جو وہ ایک مثال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، حکومت نے اس مہنگائی کے طوفان سے عام آدمی کو بچانے کے لیے حد المقدور انسانی حد تک کوشش کی. 128 ارب روپے وفاق نے فی الفور خرچے تاکہ اس مہنگائی کو کم سے کم سطح پر لایا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے وسائل انتہائی محدود تھے. جناب اسپیکر، الحمدللہ وہ سیاہ رات اب ختم ہونے کو ہے اور ترقی اور خوشحالی کا سورج طلوع ہونے کو ہے. آج جمعے کا مبارک دن ہے. آج پھر ہم نے جو ہفتہ وار قیمتوں کا تیل کا اور پٹرول کا اعلان کرنا ہے. میں صرف آپ کی خدمت میں آج اس ایوان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ انشاءاللہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا. اور اس ضمن میں میں صوبائی حکومتوں کا بھی
दिल की गहराइयों से सूबाई वज़ीर आला का, सूबा पंजाब के वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, सिंध के वज़ीर आला मेरे भाई शाह साहब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला जनाब बुक्टी साहब, और इस तरीके से मेरे भाई वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका एक कहना था कि समझौते के नतीजे में तेल की कीमतों में खातिर खा कमी आई है। 3 माह पहले जब जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों में इंतहाई तेज़ी आई। तेल की कीमतों के बायस महंगाई में भी इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत ने अपने वसाइल से 128 अरब रुपये की सब्सिडी इंतहाई बरादर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस अमन में अपना भरपूर हिस्सा डाला, जहाँ पर ईरान की लीडरशिप ने बड़ी संजीदगी के साथ और डिग्निटी के साथ ये मुज़ाकरात किए और तावन किया। वहाँ पर अमेरिका की लीडरशिप ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर इसमें अपना हिस्सा डाला। इसी तरीके से दोस्त ममालिक में जनाब स्पीकर कतर हमारा जो बरादर मुल्क है उसका इसमें बड़ा रोल है। हमारा इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया, उनका इसमें बहुत रोल है। तुर्की का जो हमारा एक बड़ा बरादर मुल्क है उनका इसमें बड़ा रोल है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर चाइना जो हमारा हमालिया नुमा दोस्त है, चाइना की लीडरशिप की इसमें भरपूर इसमें कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने इस पीस इनिशिएटिव को पूरी तरह सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ जो गल्फ़ में जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने भी इसमें अपना भरपूर हिस्सा डाला। जनाब स्पीकर वो कहते हैं कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये इज़्ज़त, ये वक़ार, ये अजीम मर्तबा जनाब स्पीकर कौमों को सदियों में नहीं मिलता। जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया, आज अगर अल्लाह ताला ने हमें अनायत फरमाया है तो न सिर्फ हम उसके हजूर सजदा रेज़ हों, उसका शुक्रिया अदा करें उस मालिक का, बल्कि इस ऐवान से कौमी यकजहती, इत्तेहाद, वहादत का पैगाम आज जाना चाहिए ताकि दुनिया देखे दुश्मन जो हैं वो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाएं और दोस्तों के दिल बढ़ें। मैं समझता हूँ कि आज की ये अजीम फतह इस बात की पुकार कर मुतकाज़ी है कि आएँ हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए। यूँ महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आपका बहुत शुक्रिया।